بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، ہے جی ماں باپ ناراض ہو جائیں، جی میرا تو اس گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا، اور رب العالمین ناراض ہو جائے، پرواہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 یا حسرت علی العباد، ہائے بندوں کے اوپر افسوس ہے کہ اللہ کی ویلیو اپنے بیوی بچوں جتنی بھی نہیں چھوڑی۔ پھر کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی شان اور عظمت کو سب سے بڑا سمجھتے، کیا بیوی تھے، کیا بچے تھے، کیا ماں باپ، ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر چیز یا اللہ تیرے نام پہ ہم قربان کر دیں۔ پھر ایمان یقین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بیوی سے ڈر رہے، کوئی بچوں سے ڈر رہے، کوئی افسر سے ڈر رہے، کوئی کس سے ڈر رہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیا ہو جائے گا، جان ہی جائے گی نا۔ تو جان کو بچائیں گے ہم، اللہ کے نام سے زیادہ پیاری ہے جان، اللہ کے دین قرآن سے زیادہ پیاری ہے جان۔ پھر مریں گے تو منافق ہو کے ہی مریں گے۔ یاد رکھیں حدیث کا مفہوم ہے، جو نہ کبھی اللہ کے لیے جہاد میں گیا ہو اور نہ اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی ہو کہ میں اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، جب مرے گا منافق ہو کے مرے گا، یعنی منافقت کی ایک قسم پر مرے گا کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو آپ نے اللہ اور دین اور قرآن سے زیادہ پیارا سمجھے ہوئے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کو